ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام لائق صد تقریب معزز حاضرین جمعہ، ہمارے اس علاقے میں عام طور پہ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک میں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے خیال تھا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، تاکہ جو حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور خدا نخواستہ اگر کسی کا زکوٰۃ نہ دینے کا معمول ہے تو وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی اپنی اس غلط عمل کو سیدھا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو فرض قرار دیا، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں جہاں بھی فرائض اسلام کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ نماز کے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کا جملہ استعمال فرمایا ہے۔ جس طرح نماز کے ترک پر مختلف وعیدیں آ رہی ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے ترک پر بھی وعید کا استعمال کیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر لیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ مفسرین نے لکھا خرچ نہ کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فبشرهم بعذاب علیم، کہ نبی آپ ان کو بہت بڑے عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ وہ عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اسی سونے چاندی کو، یا آج کل ہمارے پاس جو اس کی رسیدیں ہیں روپے کی شکل میں، ڈالر کی صورت میں، یا ریال کی صورت میں، یا کسی بھی کرنسی کی صورت میں،
اسی رسید کے مطابق سونا لیا جائے گا اور اس سونے چاندی کی تختیاں گرم کر کے جہنم میں تپا لی جائیں گی، بہت سخت گرم کر لی جائیں گی۔ فرمایا فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر وہ لگائی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر لیا تھا، فذوقوا بما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ اور اسی طرح سورۃ ہماسہ میں جو 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت اس آدمی کے لیے جو عیب ڈھونڈتا ہے، لوگوں کو طعنے دیتا ہے، اور الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتی کرتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اسی حساب کتاب میں لگا ہے، کتنا بڑھ گیا کتنا بڑھ گیا، ہر وقت اس کو گنتا ہے، اپنے اکاؤنٹ دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کیا یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی یعنی زندگی جاویدہ دے دے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے آدمی کو حطمہ میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے پوچھا سوالیہ انداز میں ما ادراک ما الحطمہ، کہ آپ کو کیا پتا وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی ایک آگ ہے۔ دیکھیے دنیا میں آگ لگ دے، پانی سے بجھ جاتی ہے، اس پر راکھ پٹی ڈال دو، ریت ڈال دو تو وہ تپ جاتی ہے۔ مختلف قسم کے ایسے آکسیجنیں آتی ہیں، گیس آتی ہیں کہ اس سے وہ بجھ جاتی ہے، فائر بریگیڈ آتی وہ بجھا دیتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی ہے، کائنات کی کوئی فائر بریگیڈ اس آگ کو نہیں بجھا سکے گی۔ اور اس آگ میں جانا کس کو ہوگا؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، اس کو گنتا رہتا ہے، کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قرآن کریم نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں وعید اختیار کی ہے، مسلمانوں کو اس پر دھمکی دی گئی ہے کہ تمہیں مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ 2.5% تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارا رزق دیا ہوا کس کا ہے؟ اس ذات کا جو ہم سے صرف 2.5% کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری بظاہر رازق جو ہے وہ میری دکان ہے، تو دکان پر تو یہ جا کے بیٹھ گیا تھا، گاہک کو گھر گھر سے نہیں لے کر آیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، کس گاہک کے دل میں کس دکان کی طرف جانے کا خیال ڈالا۔ اب بازار میں کپڑا لینے کے لیے جائیں تو پوری مارکیٹ اور ساری دکانیں کپڑے کی ہیں۔ اگر جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس بعض مارکیٹیں ایسی ہیں ساری دکانیں جوتے کی ہیں، اور اگر کوئی چیز اور ضروریات زندگی میں سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوری مارکیٹ ہے۔ لیکن کس گاہک کو کس دکان کی چوکٹ پہ لے جا کے کھڑا کرنا ہے، یہ ایک غیبی اور الہامی نظام چلتا ہے، وہ دل میں ڈالتا ہے کہ فلاں بھی اس دکان پر چلا جائے، فلاں اس پر چلا جائے، فلاں اس پر چلا جائے، ہر کسی کو روزی تقسیم کر کر کے دیتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ روزگار دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ کسی دنیا میں NGOs نے یہ طے نہیں کیا، اور دنیا میں کوئی ایسی بین الاقوامی کانفرنس نہیں ہوئی کہ جس میں یہ طے کیا گیا ہو کہ فلاں آدمی کپڑے کا کاروبار کرے گا، فلاں جوتے کا کاروبار کرے گا، فلاں آدمی کاروبار کرے گا، فلاں ملازمت کرے گا، فلاں زراعت کرے گا، کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ یہ ایک الہامی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے دل میں ایک کو کہتے ہیں تو دکان کپڑے کی ڈال لے، دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تو جا کے اس سے کپڑا خرید لے۔ ایک کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو جوتے کی دکان ڈال لے، دوسرے کے دل میں ڈالتے جا کے جوتا خرید لے۔ ایک آدمی کو اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ تو دنیا کے اندر زمین پر محنت کر، کاشتکاری کر، لوگوں کو رزق فراہم کر۔ اب دیکھیے اگر یہ فیصلے زور زبردستی کے ساتھ کیے جاتے تو کسان بیچارہ کہتا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ خود AC میں بیٹھ کر یہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور مجھے دودھ میں ہاتھ چلانے کے لیے لگایا ہوا۔ لیکن کل حزب بما لدیہم فرحون، نظام کائنات میں چل رہا کہ جو جہاں پہ ہے وہ اسی کام پر بڑا خوش ہے کہ میرا کام بہترین چل رہا ہے۔
تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس مالک نے گاہک کے دل میں دکاندار کی طرف متوجہ کیا، اور اسی طرح اسی مالک نے دنیا میں ہم اگر یہاں ہمارے یہاں لوگ زراعت پیشہ ہیں تو ہم نے زراعت میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے اس بیج میں بھی غور و فکر کیا کہ تم زمین پر پھینک کر آ گئے تھے؟ بظاہر تو تم نے اگر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک چیز کو مٹی میں ملا دینا، پھر اوپر سے پانی اس پر ڈال دینا، یہ تو پانی مٹی میں ڈال کے چیز کو ضائع کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے، لیکن وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس بیج کے سینے کو پھوڑا ہے اور اس میں سے ایک ہلکی سی کونپل کہ جس کے سر پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو شاید وہ مکھی کا وزن بھی نہ سہار سکے، اور اتنی معصوم سی ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ، چھوٹی سی مخلوق بھی اسے یوں پکڑ کر مسلنا چاہے تو مسل دے، لیکن وہ گرمی سردی کی شدت کو برداشت کر جاتی ہے۔ مکھی برداشت نہ کر سکے، ایک آدمی کا یوں مسلنا برداشت نہ کر سکے، وہ طوفان بھی سہ جاتی ہے، وہ باد سموم کے تھپیڑے بھی سہ جاتی ہے، وہ سردی میں کورے کو بھی برداشت کر لیتی ہے۔ آخر کوئی ذات تو ہے جس نے اتنی معصوم اور اتنی نازک مخلوق کو پورے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، یہ جانور ہیں، ہم نے ان کو پیدا کرنے میں کیا کہ محنت کی ہے، کوئی ہماری محنت۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا دیکھا نہیں کہ ہم ان جانوروں کو پیدا کرتے ہیں، فہم لہا مالکون، اور انسان اس کے مالک کہلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گائے میری ہے، یہ بھینس میری ہے، یہ کٹا میرا ہے، یہ بچڑا میرا ہے، یہ گھوڑا میرا ہے۔ اب ہر آدمی نے اپنی اپنی ملکیتیں تقسیم کر رکھی ہیں، ایک دوسرے سے پیسے لے کر ملکیتوں کو تبدیل تو کر لیا جاتا ہے، لیکن پیدا کرنے والا کہتا ہے پیدا تو ہم نے کیا تھا، لیکن مالک ان کو بنا دیا اور یہ دنیا میں مالک کو بنا دیا۔ اب حقیقی ذات پیدا کرنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر وہ ذات یہ حکم ہمیں دے دیتی کہ ایسا کرو، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے 2.5% تم کھا لیا کرو، 97% ہمیں دے دیا کرو، تو یہ بھی کوئی ظلم نہیں تھا، یہ بھی کوئی ناانصافی نہیں تھی، اس لیے کہ پیدا اس نے کیا، کھیتی سے رزق اس نے دیا، دکان سے اس نے دیا، ملازمت سے اس نے دیا، اور جس بھی ذریعے سے آپ رزق کمائیں گے، ہر ذرائع کو ذریعے کو پیدا کرنے والی حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کہہ دے کہ 97% ہمیں دے دو، 2.5% تم کھا لو، تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے، انصاف ہے، یہ بھی فضل تھا اس کا۔ لیکن اس ذات نے مہربانی یہ فرمائی کہ انسان سے کہہ دیا کہ تم ایسا کر لینا، 97.5% تم رکھ لینا، صرف 2.5% مجھے دے دینا۔ اب کتنی بڑی انسان کی یہ حماقت ہوگی کہ یہ انسان پھر وہ 2.5% کی دیانتداری کے ساتھ ادا نہ کرے۔ آج دیکھیے زکوٰۃ کے پہلو میں 2-3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو پورا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ پورا حساب کر کے دینی چاہیے، اور ہمارا جذبہ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ ہی چلا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں موٹا حساب لگایا کہ اتنا ہوگا بس ٹھیک ہے، اس حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس میں 3 احتمال ہیں، یا تو وہ زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے گی، پھر تو بہت خوب، لیکن اس میں امکان یہ بھی تو ہے کہ یہ آدمی جتنی زکوٰۃ ادا اس کی بنتی تھی اس سے کچھ زیادہ دے دے، چلو پھر بھی خیر ہے کہ اس نے بنتے سے کچھ زیادہ دیے۔ لیکن تیسرا احتمال یہ بھی تو ہے کہ اس آدمی پر جتنی زکوٰۃ بنتی تھی اس نے اس میں سے کچھ کم دیا ہو۔ یہ خطرناک ہے۔ اللہ نہ کرے 1 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ کا اپنے مال میں رہ جائے تو وہ مال کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک آدمی کے مال میں تھوڑا سا بھی زکوٰۃ کا پیسہ رہ جائے تو وہ انسان کی تباہی بربادی کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی 1 روپیہ بھی رہ جانا سارے مال کے لیے بھی اور انسان کی تباہی کے لیے کافی ہو جائے۔ اور پھر ایک فرشتہ بھی ہے جو زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ فرشتہ دعا کرتا ہوں اللہم آت منفقا خلفا، کہ یا رب خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما دے، اور ساتھ میں کہتے ہیں اللہم آت ممسکا تلفا، کہ
کہ یا رب روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ اب ایسی ذات بد دعا کر رہی ہے جس سے گناہ کے صدور کا امکان تو بہت دور کی ہے، اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کے لیے دعا کر رہی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے کے لیے بد دعا کر رہی ہے، تو اس کی دعا کی قبولیت میں اور بد دعا کی قبولیت میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ اس چیز کا مکلف بنایا ہے جو انسان کر سکتا ہو، اگر نہ کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کا مکلف ہی نہ بناتے۔ لیکن اب ہمارے لیے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہر آدمی، آج یہ سائنسی دور ہے، لوگ سوچتے ہیں مجھے اس میں کیا ملے، میرا فائدہ کیا ہو۔ ہر آدمی کوئی بھی قدم دنیا میں اٹھانے سے پہلی سوچ رکھتا ہے میرا فائدہ کیا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں 1 روپے کا بھی فائدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بندہ بچ جائے اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ تو رضائے خدا بندی سے بڑی کون سی کائنات کی نعمت ہے بندہ یہ کہے کہ مجھے حاصل ہو جائے؟ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے، دنیا کا فائدہ یہ بھی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے پیسے کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور جس پیسے سے زکوٰۃ صدقات ادا کیے ہوئے ہیں اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ اب ہمارے ہاں بڑھانا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، عقل کے پجاری، ہم کثرت کے قائل ہیں، برکت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100 سے 125 ہو گیا نا تو یہ اضافہ ہو گیا، لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ 100 میں ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ 125 کا کام کر جاتا ہے۔ ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ تنخواہ لے کر گھر میں آ رہا تھا، اب اس کی تنخواہ بھی بہت معقول ہے، وافر مقدار میں ہے، اب گھر آتے ہی پتہ چلا کہ فلاں گھر کے فرد پر فلاں ایسی خطرناک بیماری نے حملہ کر دیا کہ ابھی فوری طور پر اس کا علاج ضروری ہے، اور علاج کرواتے ہوئے ڈاکٹروں کی فیسیں اور ادویات کے اخراجات، ہسپتال کے وہ کرائے بیڈ وغیرہ کے کمرے کے، وہ چند دنوں میں اس کی تنخواہ ختم ہو گئی۔ تنخواہ تو وافر تھی، کثرت کے ساتھ تھی، لیکن برکت کے ساتھ نہیں۔ ایک آدمی ایسا بھی تو ہے کہ وہ بینک سے اپنی ہی تنخواہ نکلوا کے جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے روکا، اس سے تنخواہ چھین لی۔ اب پیسہ کثرت والا تو تھا لیکن برکت والا نہیں تھا، بیچارے کو اس مال میں برکت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے انبیاء علیہ السلام نے جہاں پر بھی مانگا ہے اللہ سے اپنے مال میں برکت مانگی ہے، کثرت بھی مانگی ہے۔ اب ایک آدمی تھوڑی تنخواہ والا ہے، آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے، عام طور پر ائمہ کرام جو مساجد میں ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو یقین آ جائے، یہ بہت سارے لوگوں سے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری عقل کا پیمانہ اس طرف نہیں چلتا، کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تنخواہ اتنی، ان کی تنخواہ اتنی، لیکن وہ جو عام آدمی پر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ ان نیک لوگوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں نہیں آتی ہیں۔ ان کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے، یہ تنخواہ کا بہت سارا حصہ استعمال کر کے بعض دفعہ کچھ بچا بھی جاتے ہیں، برعکس اس کے کہ بعض لوگوں کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بیچارے مسلسل قرضے میں چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، بڑھنے کی شکلیں 2 ہوتی ہیں، یا تو واقعی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس آدمی کا کوئی نیا اور بھی روزگار پیدا فرما دیتے ہیں، اس نے اگلے سال میں زکوٰۃ دی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنے گاہک بھیجے کہ تیسرے سال میں اس کی اور زیادہ زکوٰۃ بن گئی، چوتھے سال میں اس کی اور زیادہ زکوٰۃ بن گئی۔ یہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہے ہیں، اور کبھی کبھی کثرت کے ساتھ نہیں بڑھاتے، برکت کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر حق تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نصاب ہمیں دیا، اس میں 2-3 باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، 52.5 تولے چاندی اور اس کی قیمت، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ سال جو گزرا ہو وہ نصاب پر گزرا ہو، ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بعض دفعہ انسان
پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس پچھلے یکم رمضان میں 5 لاکھ روپے تھا، اور ایسا ہوا زکوٰۃ کا نصاب تھا 3-3.25 لاکھ روپے۔ اب اس آدمی کے پاس اس 5 لاکھ میں سے کچھ خرچ بھی کرتا رہا، کبھی وہ 4 ہو گیا، کبھی 4.5 ہو گیا، کبھی 3.5 ہو گیا، لیکن وہ جو 3 لاکھ یا 3.25 لاکھ روپے نصاب تھا اس سے کم نہیں ہوا۔ وہ نصاب سارا سال چلتا رہا، اور اس سال یکم رمضان سے پہلے اس کے پاس اور بھی پیسے آ گئے، مثلا 10 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ تو اس آدمی کی اگر یکم رمضان کو زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہے تو اسے 10 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، 5 لاکھ یا 3.25 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ادا کرنی، اس لیے کہ پورا سال صاحب نصاب رہا۔ اس میں جو درمیان میں کمی پیشی ہوتی رہی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پچھلے سال تو 5 لاکھ تھا اور اس سال بھی 28 شعبان تک میرے پاس 5 لاکھ رہا، اب میرے پاس 10 لاکھ ہو گیا ہے۔ ہر پیسے پر، ہر روپے پر زکوٰۃ کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر نصاب پر سال گزر گیا، جتنے پیسے بھی ہیں اس آدمی کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور زکوٰۃ کس پیسے مال سے ادا کرنا ہوگی؟ یاد رہے، مال تجارت سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ اگر کوئی مال ایسا ہے ضرورت سے زائد پڑا، گھروں میں ہوتا ہے بعض دفعہ، زکوٰۃ کے لیے اس کا اور حکم ہے، قربانی کے لیے اس کا اور حکم ہے۔ زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ تجارت کے لیے مال ہو، اگر جہیز کا سامان بچی کا یا ویسے گھر کا سامان بہت زیادہ ایسا بھی پڑا ہے، رکھا ضرورت کے لیے ہے، پورا سال استعمال ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ ہوگی۔ سونا جس مد میں بھی پڑا ہو، چاندی جس مد میں بھی پڑی ہو، یہ خود بخود مال تجارت ہے، اس کو تجارت کی نیت کرو تب بھی اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں تجارت کی نیت نہ کرو تب بھی اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ خواتین کے زیورات عام طور پر ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے، پہننے کے لیے رکھے ہیں، اس لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو پہننے کے لیے رکھے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا اگر زیور ہے، چاہے جتنی بھی قیمتی دھات کیوں نہ ہو، چونکہ وہ سونا چاندی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونا چاندی بھی نہیں ہے، تجارت کی نیت سے بھی نہیں ہے۔ علت یہ ہے یا تو تجارت کی نیت سے ہو یا سونا چاندی ہو۔ اگر کسی خاتون کے پاس، آج کی زبان میں کہتا ہوں، ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھی ہو تو ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہیرے جواہرات جو اس میں لگائے ہیں نا، وہ تجارت کے لیے نہیں، وہ استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سونا چاندی تجارت کے لیے ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی ویسے استعمال کے لیے ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، اور ڈائمنڈ تجارت کے لیے ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے، استعمال کے لیے ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے، فکر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آج تو ڈائمنڈ سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ شریعت وحی کے ذریعے ہوتی ہے، شریعت عقل کے ذریعے نہیں ہوتی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز شریعت نے قصر کی ہے کہ وہ مسافر آدمی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اگر سفر پر جا رہا ہے اور شرعی مسافت کے مطابق سفر کرنا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے۔ مغرب کو شریعت نے 3 سے 1.5 کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں سوال کرنا نہیں بنتا، اس لیے کہ شریعت نے جو فرما دیا، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ اسی طرح پر زکوٰۃ کا معاملہ، شریعت نے سونا چاندی استعمال کے لیے ہو اس میں زکوٰۃ رکھی ہے، لیکن ڈائمنڈ اگر استعمال کے لیے ہو تو شریعت نے اس میں زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اب دیکھیے، حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، 9 تاریخ جو ذی الحج کی ہے، سارے حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی عقل کے مطابق یہ فیصلہ کرے، وہ کہے کہ 9 تاریخ کو تو بڑا رش ہوگا، میں اس کے بعد یا اس سے پہلے عرفات چلا جاتا ہوں، میں اس کی تلافی یوں کر لوں گا کہ 1 دن کی بجائے 3 دن وہاں خیمہ لگا کے بیٹھا رہوں گا۔ یہ 3 دن نہیں، سال کے 359 دن بھی بیٹھا رہے، اگر 9 ذی الحج کو نہیں بیٹھا تو کوئی اس کو حاجی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح جمرات کی رمی کا مسئلہ ہے، کوئی آدمی کہے آج 3-4 دن میں رش ہوگا، میں 13 ذی الحج کے بعد رمی کر لوں گا، 3 دن کی بجائے 6 دن، 4 دن کی بجائے 8 دن رمی کر لوں گا، شریعت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شریعت میں جو حکم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے کا نام ہی تکمیل حکم ہوا کرتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ،
زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رہے، مسائل تو بہت سارے ہیں، میں تھوڑے سے اس وقت میں کر دوں گا۔ ایک آدمی تاجر ہے، اس کی دکان میں سامان پڑا ہے، اب وہ سامان کی کس قیمت پر زکوٰۃ ادا کرے؟ عام طور پہ سامان کی قیمتیں تین ہوتی ہیں۔ ایک سامان کی قیمت یہ ہے کہ اس کو پرچون میں بیچو، ایک ایک نگ اور ایک ایک چیز کی قیمت وہ الگ ہوتی ہے۔ ایک ہے تھوک میں بیچے، درجن درجن کے حساب سے چیزیں دے تو اس کی قیمت ایک ہوتی ہے اور ہوتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کاروبار چھوڑنا چاہتا ہے، وہ کسی تاجر کو کہتا ہے یار یہ سارے سامان کی قیمت لگا کے آپ رکھیے۔ اب یہ تیسری قیمت نکل آئی، ایک قیمت پرچون والی ہے، ایک تھوک والی ہے، ایک تیسری قیمت ہے کہ آدمی کے ساری دکان کا سودا ہوگا، یہ سارا سامان لے کتنے میں لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ سب سے کم منافع ہوگا، شریعت نے آسانی دی ہے کہ یہ سب سے کم منافع پر زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر پرچون پر ادا کرے بہت اچھا ہے، تھوک پر ادا کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی اور فقہا نے دیکھیے شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا کہ ایک آدمی کوئی کاروبار ختم کرتے ہوئے یا کوئی شکل ایسی ہو وہ دوسرے سے کہے میرا سارا سامان اٹھا کتنے میں لیتا ہے، تو سارے سامان کی جو اکٹھی قیمت لگتی ہے اس میں منافع سب سے کم ہوتا ہے، تو جو کم سے کم منافع اس کو مل رہا ہے اس قیمت کو متعین کر کے زکوٰۃ بھی ادا کرتے تو اس کی طرف سے ٹھیک ہوگی۔ ایک مسئلہ اور بھی ہمارے ہاں چلتا ہے، بعض لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں، اب پلاٹ پر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ میں نے اصول پہلے عرض کر دیا ہے، لیکن وہ ہمارے چونکہ بعض دفعہ ذہن میں اصول نہیں رہتا، ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ اصول یہی ہے یا سونا یا چاندی یا مال تجارت۔ اب جو پلاٹ خریدا ہے یہ سونا تو ہے نہیں، چاندی بھی ہے نہیں، تیسری شکل ہے کہ مال تجارت ہے یا نہیں۔ اگر تو خریدا اس نیت سے تھا کہ آج اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لوں گا، قیمت بڑھ جائے گی میں اس کو بیچ کر استعمال کر لوں گا، یہ آپ کا مال تجارت ہے، اس پلاٹ پر ہر سال آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ دوسری شکل ہے کوئی فیصلہ نہیں، کہتا ہے میں موقع کے حساب سے فیصلہ کروں گا۔ یہ بھی اس کے ذہن میں ہے کہ اگر یہاں کوئی اچھی آبادی سوسائٹی بن گئی میں اس کو مکان بنا لوں گا، یا یہ ہے کہ میں اگر خود نہ آ سکا یہاں مکان بنا کر اسے کرائے پر دے دوں گا، یا تیسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ نہ چل سکا تو پھر میں اس کو بیچ کر استعمال کر دوں گا۔ اب اس کی پکی نیت اس کو مال تجارت بنانے کی نہیں، فقہا نے لکھا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر پھر پکی نیت کر لے کہ میں اب اس کو بیچتا ہوں تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک بیچ کر اس کے پیسے ہاتھ میں نہ لے لے، اس لیے کہ شریعت میں صرف نیت معتبر نہیں ہوتی، نیت کو مقترن بالعمل ہونا چاہیے کہ نیت کے ساتھ عمل بھی کرے۔ اب ایک آدمی وہ جیسے ہمارے ہاں بال فراڈی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دل میں نماز پڑھ لی ہے، تو یہ اکیلی نماز کی نیت کر کے بیٹھا ہے، اس نے قیام تو کیا نہیں، رکوع تو کیا نہیں، سجدہ کیا نہیں، وضو کیا نہیں، قبلہ رخ نہیں ہوا، یہ شرارت کر رہا ہے، اکیلی نیت معتبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو مکان پلاٹ کو خریدتے وقت وہ عمل کے ساتھ نیت تھی وہ بیچنے کی نہیں تھی تو یہ مال تجارت نہیں۔ اب اگر نیت کی ہے تو اکیلی نیت معتبر نہیں، جب تک کہ اس کو عملی طور پر عملی جامہ نہ پہنا دے، وہ یہ ہے کہ اسے بیچ نہ دے، جب بیچ کر پیسے ہاتھ میں لے لے گا پھر اس پر سال گزرے گا تو اس پر اس آدمی کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اسی طرح پر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں خرید لی ہیں فیکٹری بنانے کے لیے۔ اب فیکٹری میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہیں جو اثاثے منجمد ہوتے ہیں جن کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، فیکٹری کی بلڈنگ ہے وہ خریدنے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے نہیں، وہ تو اس نے کاروبار کے استعمال کے لیے رکھی ہے۔ فیکٹری میں ایک آدمی لومیں لگاتا ہے، وہ لومیں اس نے کپڑا بنانے کے لیے رکھی ہیں، وہ لومیں بیچتا نہیں ہے، وہ بروکر نہیں ہے لوموں کا، لیکن اس پر جو کپڑا تیار ہو رہا ہے وہ مال تجارت ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اصول ذہن میں رہے، یا سونا یا چاندی یا مال تجارت۔ اس آدمی نے نہ فیکٹری بیچنے کی نیت ہے نہ اس کی مشینری بیچنے کی نیت ہے، البتہ اس سے جو خام مال تیار ہو رہا ہے اس مال کو بیچنے کی نیت ہے، تو اس خام مال کو زکوٰۃ کے جو ہے اس پر حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، باقی فیکٹری کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
اور ایک اور مسئلہ بھی چلتا ہے ہمارے یہ سرکاری ملازمین میں، بعض دفعہ یہ لوگ کسی سے شیئرز خرید لیتے ہیں۔ اب وہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی دو نیتیں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مہنگے ہو جائیں گے تو بیچ دوں گا، مثال کے طور پر اس کی نیت تھی آج 500 روپے کا ایک شیئر مل رہا ہے اور کل 1000 کا ہوگا، میں بیچ دوں گا۔ اور دوسری نیت یہ تھی کہ یہ شیئرز میرے پاس پڑے رہیں گے اور ان پر جو وہ کمپنی خرید و فروخت کرتی رہے گی، سالانہ منافع آتا رہے گا، وہ منافع استعمال کرتا رہوں گا۔ اصول پھر یہی لگے گا کہ اس آدمی کا مال تجارت کیا ہے، اس کا مال تجارت شیئر ہے یا نہیں۔ اگر تو اس نے شیئر خریدے ہیں بیچنے کی نیت سے، تو سال کے بعد جو ان کی موجودہ قیمت ہوگی وہ بڑے تب کم ہو تب اس قیمت کے اعتبار سے اس کو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر اس نے خریدے ہوئے ہیں منافع کی نیت سے کہ سال کے بعد جو منافع ہوگا وہ لیتا رہوں گا، تو پھر منافع کے اوپر بھی اس آدمی کو فقہا نے لکھا ہے کہ دو شکلیں ہیں۔ جس کمپنی کے شیئر خریدے ہیں اس کمپنی کا آگے بزنس دیکھو کیا ہے، اس میں جو اثاثات منجمد ہیں، فیکٹری کی شکل ہے، مشینری کی شکل ہے، زمین کی شکل ہے، جن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بیچنے کے لیے نہیں، اس کو منہا کر دیا جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ جو اس میں منافع ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر 1000 روپے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اس میں 40% منجمد چیزیں ہیں اور 60% وہ مال جب بک رہا ہے، تو آپ کو اپنے شیئر کے 60% کی زکوٰۃ دینا ہوگی، 40% کی زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، تو خیر ختم نہیں ہو سکتے، کئی گھنٹوں کی گفتگو اگر کی جائے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کہ کس کو دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض اصطلاحات ایسی چل پڑی ہے کہ فلاں آدمی کو زکوٰۃ دینی۔ یہ اصطلاحات ہماری اپنی نکالی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے جی فلاں خاتون بیوہ ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو۔ بھائی ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اب بیوہ کا خاوند اتنی جائیداد چھوڑ کر گیا کہ وہ بیوہ خود صاحب نصاب ہے، وہ تو اتنے مربع زمین چھوڑ کر گیا جو اس کے حصے میں آ رہے ہیں، اتنی کوٹھیاں چھوڑ کر گیا، وہ ایک فیکٹری چھوڑ کر گیا، وہ اتنا کاروبار چھوڑ گیا کہ اب وہ بیوہ خود زکوٰۃ دے گی یا تیری زکوٰۃ دے گی؟ جو آدمی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے جس پر زکوٰۃ دینی ہے وہ لے نہیں سکتا، ایک ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ لے سکتا ہے۔ شریعت کی نظر میں ایک غریب ہے، ایک امیر ہے، تیسرا درجہ نہیں۔ ایک زکوٰۃ نہ دینے والا جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی وہ غریب ہے شریعت کی نظر میں، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ شریعت کی نظر میں امیر ہے۔ اگر بیوہ امیر ہے تو آپ کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ پھر ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے فلاں یتیم ہے، اس کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ اگر یتیم کو وراثت میں اتنا مال ملا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اگر شریعت کے اس پر حکم لگتے تو وہ خود صاحب نصاب ہو جاتا۔ بعض یتیم ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے بہت ساری جائیدادیں منقولہ غیر منقولہ بہت کچھ ان کے حصے میں ہوتا ہے، تو یہ یتیم اور بیوہ کی اصطلاح جو بنی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے کہ اصطلاح ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ضرورت مند ہے تو پھر یتیم ہے یا نہیں، بیوہ ہے یا نہیں، اس کا خاوند زندہ بھی ہو تو مستحق کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور رشتہ داریوں میں 2-3 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی دے سکتے ہیں۔ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول ان کو کہتے ہیں جو آدمی کے دنیا میں آنے کا سبب بنے، وہ نہ ہوتا تو یہ دنیا میں نہ ہوتا، اور فروع ان کو کہتے ہیں کہ جن کے آنے کا یہ سبب بنے، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔ باپ ہے انسان کا اصل ہے، باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوگا، ماں نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوگا، دادا نہ ہو تو ظاہر ہے باپ نہیں ہوگا، باپ نہیں ہوگا تو بیٹا کیسے ہوگا؟ باپ ہے، ماں ہے، دادا دادی نانا نانی، یہ اوپر تک اصول کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع ہے بیٹا، اگر ایک آدمی نہ خود ہوتا تو اس کا بیٹا کہاں سے ہوتا؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں۔ اور ایک رشتہ ہے نکاح والا جس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی اپنے خاوند کو نہیں دے سکتی، خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، چونکہ ان کی ملکیتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھی جاتی۔ گھروں میں اکٹھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو یہ زکوٰۃ بہرحال ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے اس میں، ہمارے ہاں بعض لوگ
ایسے ہوتے ہیں. دیکھو شریعت نے یہ نہیں کہا زکات ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا زکات نکالو، یہ تو ہم نے اس طرح بنائی ہے نا زکات نکال دو. شریعت کہتی ہے زکات ادا کرو، آتو الزکات. مطلب یہ ہے کہ ایسے دو کہ وہ ادا بھی تو ہو جائے. ادا ہونے کے لیے اس کا مستحق سامنے ہونا ضروری ہے. سب سے بہترین شکل یہ ہے اگر آپ نے کسی کو وکیل بنانا ہے زکات کی ادائیگی کا، ایسے آدمی کو تو وکیل بناؤ جس کو زکات کے مسئلے آتے ہوں. ایسے آدمی کو وکیل بنا دیتے ہیں جن کو زکات کے مسئلے نہیں آتے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں زکات کے بدلے. اب وہ ہسپتال بنانے والا عالم ہے، اس کو یہ پتہ ہے زکات کیا ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ ہے زکات کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ زکات ادا کہاں کیسے ہوتی ہے. وہ آپ کا سارا پیسہ اکٹھا کر کے جا کے ہسپتال کی بلڈنگ بنا لے، آپ کی زکات کا 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہو. اس نے آپ کی زکات اکٹھی کی، جا کے اپنے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو تنخواہیں دے دی، آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی. زکات میں کسی آدمی کو بلا معاوضہ مالک بنانا ہوتا ہے. اب اس نے بلڈنگ بنائی، اس بلڈنگ وہ بلڈنگ پیسے کی مالک تو نہیں ہے. ڈاکٹر کو تنخواہ ملی، وہ بلا معاوضہ تو نہیں، وہ تو معاوضہ دے دیا اس نے تمہاری تنخواہ کے ساتھ. مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا. اور آج اس مسئلے میں لوگ قربانی کے لیے ان لوگوں کو پیسہ دے دیتے ہیں جن کو قربانی کے مسائل نہیں آتے. میں پڑھ رہا تھا کراچی کی کمپنی، اب نام لینا اس کو مناسب نہیں، لوگ ان کو قربانی کے لیے اتنے پیسے دیتے ہیں کہ میری بھی کر دینا، میری قربانی بھی کر دینا. انہوں نے باقاعدہ ہمارے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے ایک مدرسے میں انہوں نے مسئلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قربانی کے لیے اتنے لوگ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، ہم 3 دن میں ان کی قربانی نہیں کر سکتے، ہم 9 ذی الحجہ سے قربانی شروع کر دیتے ہیں. کام فریزر میں وہ گوشت جمع کرتے رہتے ہیں، پھر 10 تاریخ کو لوگ عید پڑھ کے آتے ہیں تو ہم تقسیم شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کا، یہ آپ کا. بتائیے غیر عالم کو دینے کا کیا نقصان ہو. اور پھر ان کا بعض دفعہ ہمیں جانور جو ہوتا ہے وہ مہنگا مل جاتا ہے، بعض بڑے جانور ہوتے ہیں وہ چھوٹے سستے مل جاتے ہیں. کام جو مہنگا ملا ہوتا ہے نا، اب اس آدمی کو نقصان ہونا ہوتا ہے. سستے والے جانور میں سے کچھ گوشت نکال کر اس کے جانور میں ڈال دیتے ہیں، چلو اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے، اس کی قربانی کا گوشت اس کو دے دیا، اس کی قربانی کا گوشت اس کو دے دیا. تو اب دیکھو یہ بھی ہوتا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں بندہ یہ خود ادا کرے یا کسی کو وکیل بنائے، تو ایسے آدمی کو جو زکوٰۃ کے مسائل سمجھتا ہو. تو میں نے چند باتیں عرض کر دی، انشاءاللہ باقی ضرورتوں کی بات کریں گے.